کافی مضمون کے لیے آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مرزا سلیم بیگ صاحب سے ملتمس ہوں. ویلکم. خزاں رسیدہ کو فصل بہار میں رکھوں، کیا بات. میں اپنے دل کو گلوں کی قطار میں رکھوں، واہ واہ. اور میرے خدا میری اردو کو وہ کشش دے دے صدا میں خود کو اسی کے مدار میں رکھوں. بھائی کیا اچھا ہے. واہ واہ. جناب انجینئر صابر قائم خانی صاحب، جناب صلاح الدین صاحب، جناب راشد خلجی صاحب، میئر حیدرآباد جناب سہیل مشہدی صاحب، اور میرے تمام اساتذہ کرام جناب محمود صدیقی صاحب، جناب عنایت علی خان صاحب، محترم ڈاکٹر عابد صاحب، جناب پروفیسروں کے پروفیسر جناب انوار احمد زئی صاحب، محترم ناظم ماتلوی صاحب، السلام علیکم. اصل میں اتنے خوبصورت اشعار جب میں نے سنے تو اردو کے حوالے سے کچھ چند مصرے جوش صاحب کے بھی مجھے یاد آ گئے، اور یقیناً بے محل نہ ہوگا اگر میں یہاں دہراتا ہوں. فرماتے ہیں ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم، ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو. یہ زبان جو کبھی متحدہ ہندوستان کی شان تھی، اور ایک بہت بڑے محقق جناب نقاد جناب عبد الرحمن بجنوری صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ مغلوں نے ہندوستان کو 3 تحفے عنایت کیے ہیں، ایک تاج محل، دوسرا اردو زبان، اور تیسرا دیوان غالب. یہ زبان جس نے کہ دربار کے اشارے کنائے سازشیں بھی دیکھی، اور ایک ایسی توانائی کے ساتھ مزاحمت بھی کی کہ دنیا کے نقشے پر ایک نیا وطن بن گیا، اور انسان کے تمام جذبات و احساسات شعراء نے اسی زبان میں قلم بند کیے. اس کے بارے میں جب گریرسن کے بعد غور کرنے کا موقع آیا 1924 میں، تو اس نے اس زبان کو پورے ہندوستان میں پایا لنگوسٹک سروے آف انڈیا کے مطابق. چنانچہ اس نے اپنے سروے میں اسی بات پر اصرار کیا کہ یہ زبان پورے ہندوستان میں بولی جاتی ہے. اور میر امن دہلوی کی بات کروں تو اس نے کہا کہ یہ دہلی میں پیدا ہوئی. ڈاکٹر مسعود حسین خان کی بات کروں تو انہوں نے کہا کہ یہ پالی زبان سے پیدا ہوئی. سید سلیمان ندوی، علامہ آئی قاضی صاحبان کی بات کروں تو انہوں نے کہا کہ یہ اردو زبان سندھ میں پیدا ہوئی. حافظ محمود خان شیرانی کی بات کروں تو انہوں نے کہا کہ یہ زبان پنجاب میں پیدا ہوئی. نصیر الدین ہاشمی کی بات کروں تو وہ کہیں گے کہ اردو زبان دکن میں پیدا ہوئی. حضرات گرامی، کسی زبان کی پیدائش کے لیے لازمی ہے کہ 2 زبانوں کے بولنے والے آپس میں ملیں.
ماہرین نے اس کی جو صورتیں بتائی ہیں ان کی تعداد 4 ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاح ایک زبانیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے زبانوں کو لے جانے کا سبب بنے، اور ہندوستان میں صوفیاء کرام نے بھی اس کام کو بحسن و خوبی انجام دیا. اس کے علاوہ تجارتی قافلوں نے بھی اس زبان کی ترسیل میں اور زبانوں کی پیوند کاری میں اہم کردار ادا کیا. اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ جو بیرونی حملہ آور ہے انہوں نے بھی زبانوں کی پیوند کاری میں اپنا کردار ادا کیا اور نئی زبانیں وجود میں آئیں. اردو زبان 2 آب گنگ و جمن سے نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ وہ زبان ہے کہ جس میں آپ کو یہاں ابھی اسٹیج سے بھی ہمارے میئر صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اس میں آپ کو ہر زبان کے الفاظ ملیں گے. یہ جو غیر معمولی لچک اس زبان کے مزاج میں ہے یہ اس کی حیات جاویدانی کی ضامن ہے. اس کے علاوہ اس زبان کا ذخیرہ الفاظ چونکہ دنیا کی تمام بڑی زبانوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اس لیے اس میں ہر قسم کے مطالب کو ادا کرنے کی ایک غیر معمولی فطری صلاحیت موجود ہے. شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، اردو کا شعری سرمایہ دنیا کے عظیم ترین شعری سرمایوں میں رکھنے کے لائق ہے. نثر کی جہاں تک بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آزاد سے لے کر میر امن دہلوی اور میر امن دہلوی سے لے کر آج کے نثر نگار اس میں ہر طرح کے مطلب کی ادائیگی آسانی سے کر لیتے ہیں. اردو زبان اس کے بارے میں آپ سے کیا عرض کروں، دنیا کے بڑے بڑے نہایت محتاط محققین گریرسن، جیسپرسن، شوکت سبزواری، ڈاکٹر مسعود حسین خان اور کتنے ہی نام میں یہاں آپ کے گوش گزار کر سکتا ہوں، اور وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ زبان اپنی فطری صلاحیت کے باعث ہر آدمی کی زبان ہے اور ہر علاقے میں بولی جا سکتی ہے اور ہر طرح کے مطالب اس میں ادا کیے جا سکتے ہیں. اقبال جیسے شاعر کے بعد تو کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اردو زبان میں کہیں کوئی بیان کی لکنت ہے. جوش صاحب نے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا. اردو زبان کا تحقیقی سرمایہ اگر آپ دیکھیں، اس کا تنقیدی سرمایہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً یہ زبان ایک قومی زبان بننے کی جتنی خوبیاں اس میں ہوتی ہیں وہ اس میں موجود ہیں. غالباً انہی خوبیوں کے پیش نظر قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اس زبان کو قومی زبان قرار دیا تھا. یہ الگ بات کہ ان کا فرمان آج بھی نفاذ کا تقاضا کرتا ہے، اور چونکہ اس بات کو آج 70 برس سے زیادہ ہو گئے تو ایک شکوہ بھی اگر یہ قوم اپنے ارباب اقتدار سے کرے تو وہ بے جانا ہوگا. ایک شاعر نے کہا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی دشمن کے ساتھ ہو، اللہ نہ کرے کسی دشمن کے ساتھ ہو جو ہو رہا ہے آج کل اردو زبان کے ساتھ. یہ شاعر ہی ہیں کہ جو سب کے دلوں کی بات اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں. اور چونکہ مجھے ٹائم بھی تو کل 10 منٹ ملا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ زبان انٹرنیٹ اور مائکرو چپس کے زمانے میں جس تیزی سے پھیل رہی ہے،
سوشل میڈیا جس تیزی سے اس اردو زبان کو اپنا رہا ہے، کسی اور زبان کو ابھی بہت وقت لگے گا۔ یہ تاثر کہ کسی ایک زبان کے قومی زبان ہو جانے سے کسی دوسری زبان کی حق تلفی ہوگی، یہ ایک بہت ہی خام خیالی ہے۔ ماہرین نے یہ بھی کہا کہ اگر اردو زبان رائج ہوتی ہے اور اس کو قومی زبان کا درجہ ملتا ہے تو یقیناً باقی ساری زبانیں بھی اس کے ساتھ ساتھ ترقی کریں گی۔ بہرحال رموز مملکت خیش خسرواں دانند، ہم اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں۔ اردو کے شعری سفر کا آغاز دکن سے ہوا اور اس کے بعد شاعری کا یہ کارواں دہلی پہنچا اور اس نے اپنے عروج کا وہ زمانہ دیکھا کہ جس کو آج شاعری کا عہد زرین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1935 تک آتے آتے اس زبان میں وہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، یہ اس تصنع کی دنیا کو خیر باد کہہ دے۔ چنانچہ ترقی پسند تحریک کی زبان بنی اور اس کے بعد اس میں وہ حقیقت حال بھی بیان ہونے لگی کہ جس کو قدیم ترین شعراء ہمارے اساتذہ بیان کرنے سے گریز پاتی۔ یہی صورتحال کم و بیش نثری سرمایہ کی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان کی 70 سال کے بعد حکمرانوں کو یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ قائد اعظم کا فرمان اس زبان کے بارے میں کیا تھا، اور وہ آج بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ آج ان تمام احباب نے محفل سجائی ہے اور ان کے میر کارواں رکن قومی اسمبلی جناب انجینئر صابر قائم خانی ہے، تو ان سب کے لیے ایک شعر عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کتنے دلکش حسین لگتے ہیں، کتنے دلکش حسین لگتے ہیں، تم بھی اردو زبان جیسے ہو۔ شکریہ۔